اچھا کوئی ایسا کیس جو ہے آپ کی نظر میں مطلب ایک آپ کہیں کہ یہ بہت مجید اچکزئی کا بلوچستان کا جو کیس تھا وہ آپ کے پاس رہا، یا اس قسم کا کوئی امپورٹنٹ چیز بتائیں اس اینگل سے کہ کیا اس میں دلچسپ تھی کہ جو مطلب ریکارڈ پہ آنی چاہیے آپ کی نظر میں؟ یہ خاص طور پہ میں یہ جو اچکزئی والا کیس جو ہے یہ جس ٹائم پہ آرڈر اناؤنس ہوا میں پریکٹس میں آ چکا ہوا تھا، تو مجھے بہت زیادہ اتفاق ہوا وکلا کے ساتھ بھی، لوگوں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ دیکھنے کا، اور میں جہاں بھی دیکھتا تھا تو ایک بیسک لان تان ہوتی تھی جوڈیشری پہ۔ میں بطور جوڈیشل مجسٹریٹ، میرا زیادہ جو سروس کا حصہ ہے وہ بطور مجسٹریٹ کام کیا، کرمنل کام کیا۔ اب کرمنل کام میں دیکھ لیں یا آپ سول کام میں دیکھیں، ہمارے یہاں پر اسلام آباد میں سیف سٹی کا پروجیکٹ زبردست چل رہا ہے، لیکن کیا وہ سیف سٹی کی ریکارڈنگز آپ کی صفحہ مثل پر آتی ہیں؟ اور اگر آتی ہیں تو کیا اس لیول پہ جو اصول ہیں ایویڈنس کے اس طرح آتی ہیں؟ نہیں آتی، کیونکہ آپ کا آئی او اس قابل نہیں ہوتا۔ میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں اسلام آباد کی، جی بالکل، کوئٹہ اسلام آباد سے کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے یہ مجھ سے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ میرے پاس ایک، میں چھوٹی سی مثال دوں گا، میرے پاس ایک بیل تھی، اے سی ایل سی والے تھے، کار چور تھا، اس کی بیل تھی، تو انچارج اے سی ایل سی ہی کیم ٹو می پرسنلی اور مجھے بار بار ریکویسٹ کرے کہ سر یہ سر بیل نہیں دینی، سر یہ بیل نہیں دینی۔ میں نے کہا کیوں نہیں دینی بیل؟ سر یہ بہت بڑا کار چور ہے، یہ بہت بڑا کار چور ہے، اور یہ بالکل جوں ہے وہ ہے فلاں، بڑی یعنی بڑے وثوق کے ساتھ نا، میں ہمارے پاس ریکارڈ آتا ہے، ہم ریکارڈ دیکھا، ریکارڈ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آئی کالڈ ہم، وہ نائب کوٹ کے ساتھ آئی وہ آ گیا، میں نے پوچھا یار تم کس گراؤنڈ پہ کہہ رہے ہو؟ اس نے اپنی جیب میں سے یو ایس بی نکالی، اس نے کہا سر جی یہ ویڈیو اس کے اندر ہے۔ آئی اسنیپ ہم، بیسیکلی میں نے اس کو کہا یار خدا کے بندے، آپ ہر جگہ پہ آپ کو ہر کوئی نہ بلائے گا، نہ آپ کی ہر جگہ یو ایس بی جائے گی، یہ ریکارڈ میں جانا ہے، اس کو ریکارڈ میں لگاؤ، لیکن جب تک ریکارڈ میں نہیں لگے گی مجھے تو نہیں پتا چلے گا، میں تو اس کی بیل گرانٹ کروں گا۔ اسی طرح اگر ہم اچکزئی والا میٹر دیکھیں، وہ جو ایویڈنس وہاں سے اٹھائی گئی، کیا اس کے پورے لوازمات پورے کیے گئے یا نہیں کیے گئے؟ پہلا پہلو کہ کیونکہ اپریسیشن آف الیکٹرانک ایویڈنس ایک بہت بڑا فیلڈ ہے جو ہمارے ملک میں جس کا جتنا بیڑا غرق ہو سکتا ہے ہو چکا ہوا ہے، لوگوں کے پاس ویڈیوز ہیں لیکن دے کانٹ پروو۔ دوسرا پہلو اس کے اندر دو سیکشنز لگتے ہیں جب بھی گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، 320 اور 322۔ 322 نان بیلیبل ہے، 320 بیلیبل اوفینس ہے۔ 320 میں اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں، میں اب اس کو آپ خود کمپیئر کیجیے گا کوئٹہ کے ساتھ۔ اسلام آباد کے اندر اگر آپ کسی بھی تھانے کا ریکارڈ نکال لیں، اسلام آباد کا نکال لیں ٹوٹل، یعنی خاص طور پر سہالہ میرے پاس رہا ہے کافی عرصہ، وہاں پر بہت زیادہ، کیونکہ ہائی وے تھی اسلام آباد ہائی وے، ہر روز ہی دوسرے 2-3 بندے ٹرک ٹرالا، یہ 322 کی ایف آئی آر 320 کی ایف آئی آریں ہوتی تھیں۔ 80 to 90% جو ایف آئی آر ہیں ان میں کمپرومائزز ہوتے ہیں۔ دس از دی یعنی فگرز آف اسلام آباد، 80 to 90%۔ تو کوئٹہ جیسے علاقے میں جہاں پر کلچر ہے، جہاں پر ان کا قبیلہ ہے، جہاں تو ہاؤ کم یو کین تھنک کہ وہاں پر کمپرومائز، یعنی بہت زیادہ چانسز ہیں وہ کمپرومائز ہو گیا ہوگا، مجھے نہیں پتا، میں نے وہ ججمنٹ نہیں دیکھی، لیکن یہاں پر اسلام آباد میں 80 to 90% ان کیسز میں کمپرومائزز ہوتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی آپ کی وداؤٹ انٹینشن ہوتا ہے، اس میں صرف اور صرف یہ ہوتا ہے ہمیں دیت پے کرنی ہے۔ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یار یہ چیز ان انٹینشنلی ہو گئی، دیت پے کی جو سزا رکھی ہوئی ہے۔ اسلام آباد کچہری، اچھا ایک چیز بتائیے گا کہ یہاں کی جو کچہری ہے وہ مطلب وفاقی دارالحکومت کی ماڈل کچہری ہونی چاہیے، تو یہاں کی کچہری جو ہے اس کی عدالتیں کرائے کے جو پلازے ہیں وہاں پہ قائم ہے، پھر انہوں نے کیسز کیے ہوئے ہیں، پھر ایگزیکیوشن بھی انہی عدالتوں میں ہے، تو یہ کیا چکر ہے اس کا تو بتائیں۔ میں نے ثاقب بھائی اگر میری یعنی 5.5 سال تک میں سروس رہی ہے نا، تو 2.5 سے 3 سال میری جو پہلی کورٹ تھی نا، میں آج بھی چل کے آپ کو دکھا سکتا ہوں، وہ کورٹ وداؤٹ چیمبر تھی، ٹھیک، یعنی میں 2-2.5 سال بغیر چیمبر اس عدالت میں بقایا، اور اس عدالت کا سائز یعنی اس کمرے سے بھی چھوٹا تھا، اور ایک دروازہ تھا، اس دروازے پہ کیونکہ میں کرمنل کام تھا، تھانہ مارگلہ ہی تھا اس ٹائم پہ، اب جب حراست آتی تھی تو عدالت بھر جاتی تھی، اب میں نے جب اندر آنا ہوتا تھا میں پھر اب انہی ملزمان کو ہم رستہ لے رہے ہوتے تھے، میں نے اوپر چڑھ کر سامنے بیٹھنا ہوتا تھا۔ بیسیکلی ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن ریسورسز کے ساتھ ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں اسلام آباد میں، تمام عدالتیں، چاہے وہ ہیومن ریسورسز ہیں،
چاہے وہ آپ کی ویسے ریسورسز ہیں کہ بلڈنگس کی کیا حالات ہیں, واش رومس کی کیا حالات ہیں, بہت ہی زیادہ بری حالت ہے. یعنی میں یہاں پر بالکل کوٹ کروں گا ہمارے سابق سیشن جج سہیل ناصر صاحب کی رپورٹ, اٹ از آن ریکارڈ. میں وہ لفظ بولتے مجھے شرم آتی ہے لیکن وہ حقیقت ہے, اور وہ واقعی ایک تلخ قسم کی حقیقت ہے جس کو آج تک کوئی نہ سننے کو تیار ہے نہ اس کو ایڈریس کرنے کو تیار ہے. میں ایک لاسٹ ایک بڑی امپورٹنٹ اس سے حوالے سے بتاؤں گا. آپ کے علم میں ہوگا جب زلزلے آئے تھے ہماری باقاعدہ ایک پورا جہاں پر اس وقت ماڈل کورٹ والی راجہ آصف صاحب لرنڈ ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی کورٹ ہے, وہ جو بلڈنگ ہے نا وہ بلڈنگ کو کہا گیا تھا یہ خطرناک ہو چکی ہوئی ہے, یہ گر سکتی ہے, اور باقاعدہ اس پہ ٹیم بلوائی گئی. اس ٹیم کے ساتھ جب وہ اوپر گئے ہیں دیکھنے کے لیے, میں بالکل فیکچوئل بات بتا رہا ہوں, انہوں نے جب اوپر جا کے دراڑیں دیکھی ہیں نا تو وہ وہاں سے لٹرلی دوڑ کے باہر نکلے کہ بلڈنگ گر نہ جائے. وہ آج بھی بلڈنگ وہیں پر موجود ہے, عدالتیں وہاں پر کام کر رہی ہیں, اور روز کا 100 200 300 بندہ آ جا لگا ہوا ہے. مطلب وہ اللہ اتنی خطرناک پوزیشن میں, اب دے آر ویٹنگ فار سم تھنگ کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہو. اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے, یہ تو بات کی چیز ہے نا کہ ایک کرائے کی ہے, کہ آپ پہلے سب سے پہلے جانی نقصان ہے کن حالات میں بیٹھے ہوئے, تو لہٰذا یہ تو میرے نزدیک جہاد سے اوپر والا معاملہ ہے. آپ باقی کمپلیکسز دیکھ لیں, آپ دور نہ جائیں, پنڈی کا کمپلیکس دیکھ لیں, مری کا دیکھ لیں, منڈی یہ چکوال, ان جگہوں دیکھیں بڑے خوبصورت کمپلیکسز بنے ہوئے. ایز اے جج جو ہے آپ نے کبھی کوئی فیصلہ کیا ہو, ظاہر سی بات ہے آپ کے سامنے کوئی بزرگ ہو, جب ان کے خلاف کوئی فیصلہ آ رہا ہوتا ہے تو ان کے احساسات دیکھ کر کیا جج بھی کوئی اثر لیتا ہے, یا لیا ہوا آپ نے کوئی؟ جی بالکل اثر لیتے بھی ہیں, اور لیکن جو جج ہوگا نا وہ ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قول ہے کہ جب آپ کچھ کسی کے ساتھ اگر رحم کر رہے ہیں نا, یعنی خاص طور پہ جو قاضی کے لیے بات کی گئی ہے, تو آپ سمجھ رہے ہیں آپ معاشرے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اور ایک دفعہ میرے ساتھ یہ بالکل ہوا, اور میں یعنی ڈبل مائنڈڈ تھا, یار میں اس کو چھوڑ دوں, تو تب مجھے یہ کال پڑھنے کا موقع ملا, اور آئی واز کنونسڈ نہیں میں نے یہاں پر رحم نہیں کرنا, کیونکہ میں نے آج اس شخص کے ساتھ اگر رحم کیا نا تو یہ میں نے بیسیکلی سوسائٹی کے ساتھ ظلم کروں گا, کیونکہ ہماری پوزیشن آٹومیٹکلی جس قسم کی ہے, ہم پرسنل کیپیسٹی میں کسی کو سزا نہیں دے رہے. تو یہ لہٰذا میں ایک چیز مجھے بتائیں کہ پچھلے دنوں ایک جو ہے نا وہ معطل بھی ہوا ہے اہلکار, عدالتی اہلکار, وہ یہ ٹیمپرنگ جو آرڈر ٹیمپرنگ میں, کورٹ کے آرڈر کی ٹیمپرنگ میں, نمبر 1. نمبر 2 یہ ٹاؤٹزم جو ہے یہاں پہ, مطلب اس میں دو رائے نہیں ہے کہ آپ کا وہ فائل کو کیا نام ہے, آپ اگر کوئی رشوت دیتے ہیں تو فائل کو پہیے لگ جاتے ہیں, اور نہیں دیتے تو لیگلی بھی کام آپ کا رک جاتا ہے. یہ میں اسلام آباد کچہری کی بات کر رہا ہوں, آئی وٹنس ہے ہمیں اس کی. تو یہ چیزیں مطلب اس کو روکنے کی کبھی کوشش کی گئی, یا آپ کے سامنے آئی کوئی چیز ایسی, یا یہ آرڈر ٹیمپرنگ خاص طور پہ یہ بہت خطرناک چیز ہے, اور اس پہ مطلب ایک سسپینڈ ہے جو عدالتی اہلکار ہے ابھی ریسنٹلی؟ جہاں تک آرڈر ٹیمپرنگ کی بات ہے, دس از ناٹ دا فرسٹ کیس. اس سے پہلے باقاعدہ 302 کا میٹر تھا, اور سپریم کورٹ کے جعلی آرڈر تیار ہوئے تھے. جی بالکل ہوئے. لہٰذا اصل پہلی بات اگر میں ٹیمپرنگ بہت چھوٹے یعنی پیمانے پہ ہے, ٹاؤٹزم تو بہت بڑا ٹاپک ہے نا, میں پہلے اس کو بتا دوں. یہ جو ٹیمپرنگ ہے نا, ٹیمپرنگ کو جو قوانین اس کے مطابق بنائے, یعنی جو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے قوانین ہے نا, وہ تھوڑا سا یہاں پر غلط طریقے سے انیشیٹ ہوتے ہیں میرے نزدیک. اگر پراپر طریقے سے انیشیٹ ہوں تو آپ کو پراپر سزائیں نظر آئیں. وہ اس کی بیس ہی بڑی غلط بعض وقت رکھ دی جاتی ہے, اور جس کی وجہ سے پھر آگے چل کر سزا نہیں ہو پاتی, کیونکہ اس میں ریڈر آف دا کورٹ بعض وقت گواہ ہے, اور کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. دوسری چیز ہے ٹاؤٹزم کہہ لیں, یا آپ کہہ لیں نا وہ فائل کو پہیے لگانے والی بات ہے. یہ بالکل حقیقت ہے, اور تلخ حقیقت ہے, کیونکہ میں نے بتایا میں نے بیفور جوائننگ سروس وکالت بھی کی, اور ہم نے اب کئی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں. اس کی روٹ کاز بھی دیکھیے گا, کیونکہ ہم لوگ یہ ضرور کہتے ہیں کہ پولیس والا فار ایگزامپل یہاں سے رشوت لے رہا ہے تفتیش کے لیے, تو وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کو اس تفتیش کے لیے کیا سرکار پیسے دے رہی ہے. اگر اس نے اس تفتیش کے لیے فار ایگزامپل جانا ہے چکوال لاہور, تو کیا اس کو سرکار گاڑی دے رہی ہے, پیٹرول دے رہی ہے؟ اسی طرح جو اہلکار ہائی کورٹ میں آئی تھی 370 روپے ایک اس پہ کیس میں, جو میں آپ کو وہ بتاتا ہوں, مطلب لیگلی وہ ایس او پیز پراپر ایس او پیز بنے ہوئے ہیں, لیکن وہ کتنا ملتا ہے, کیا معاملات ہیں. اچھا, اسی طرح کمنگ ٹو آر سسٹم, جو عدالتی اہلکار ہیں, آپ کبھی جا کر ان کے حالات جن حالات میں بیٹھے ہوئے ہیں, اہلمت کے کمرے دیکھ لیں, جب بارش ہوتی ہے تو اوپر سے وہ اپنی فائلوں کے اوپر جیسے مرغی
پر پھیلا کے بیٹھے تھے وہ اس طرح فائلوں کے اوپر ان کو اب وہ اکیلا بندہ 1200-1300 فائلیں ہیں. اب پھر آٹومیٹکلی وہ کیا کرتے ہیں ساتھ اپنے ساتھ اسسٹنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ ساتھ رکھ لیتے ہیں. اب جب اگر ساتھ بندہ رکھتے ہیں تو بندے نے بھی چلنا ہے. کوئی واقعہ آپ کے بطور جج ہوتے ہوئے آپ کی عدالت میں سے یا کوئی نہیں میرے سامنے کسی سٹاف کی یہ جرت اللہ کا شکر ہے نہ رہی ہے, اور نہ ہی کبھی جیسے ہم کہتے ہیں نا جھاکا اتنا نہیں کھولتے. کئی چیزیں ہمارے علم میں ہوتی ہیں لیکن معذرت کے ساتھ اس میں ہم کبھی بھی وہ نہیں چاہیں گے کہ ان چیزوں کو ہم اس طریقے سے کر دیں کہ وہ خدا نہ خواستہ عام ہو جائے. اب ہے وہ ضرورت والی بات ہے, آپ کے سٹاف کی کمی ہے, سٹاف آپ کے پاس پورا ہے ہی نہیں. جتنی بڑی عدالت یعنی جتنی زیادہ پینڈنسی والی کورٹ ہے اتنا تھوڑا سٹاف ہے اور اتنا کم ٹرینڈ سٹاف دیا جا رہا ہے. جتنی بڑی عدالتیں ہیں جہاں پر کام تھوڑا ہے وہاں پر سٹاف اتنا ہی زیادہ ہے. یعنی بالکل ہی فلپ سائڈ آف دا کوائن والا معاملہ ہے. ٹھیک, بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جو اپنے تجربات سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. ناظرین, پروگرام آج کی جو ویڈیو ہے ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے اسلام آباد کچہری سے متعلق ایک بڑا کیس FIA کے حوالے کیا ہے. اب اس کی تفصیلات بھی آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے آ جائیں گی. اس FIA کو بھیجنے کی کیوں ضرورت پڑی, عمومی طور پر جو انکوائری خود ہائی کورٹ کر کے اپنا جو لوئر جوڈیشری ہے اس کے متعلق وہ فیصلہ کرتی ہے. اور آج یہ دلچسپ جو کچھ چیزیں تھیں, جو فیکٹس تھے اسلام آباد کچہری سے متعلق, اور جواد عادل صاحب جو بطور جج انہوں نے اپنا جو تجربہ وہ ہمارے سامنے رکھا اور بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی. اگر ان پر قابو پا لیا جائے تو لوئر جوڈیشری میں جو چیزیں رہ رہی ہیں, جو پینڈنسی بڑھتی ہے, سائلین کو انصاف کی جو تیز تر فراہمی کا جو عمل ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتا, اس میں تیزی لائی جا سکتی ہے. بہت شکریہ. آئندہ بھی ہمارے جو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا جو YouTube چینل ہے آپ ضرور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. اور جواد عادل صاحب آپ کی تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ آپ کا سر.